ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حامیم کے نام سے جو قرآن میں 7 صورتیں مسلسل ہیں۔ حروف مقطعات قرآن میں بہت سے ہیں، الف لام میم بھی ہے، حامیم بھی ہے، یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، طاسین یہ سارے حروف مقطعات۔ لیکن حامیم کے نام سے جو 7 صورتیں شروع ہوتی ہیں وہ قرآن میں تسلسل کے ساتھ ہیں۔ انہیں حوامیم سبعہ یا آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک صورت ہم نے کل پڑھی تھی، الحمدللہ سنی آپ نے، جو حامیم کی سب سے پہلی صورت ہے سورہ مؤمن۔ اس کے علاوہ 5 صورتیں آج آپ نے سنی ہیں، حامیم، 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 6، اور 7ویں صورت کل انشاءاللہ منزل وہیں سے شروع ہوگی، حامیم، 26ویں پارے کی پہلی صورت سورہ احقاف۔ کل جہاں سے اس حوامیم کا آغاز ہوا تھا، جو اس کی سب سے پہلی صورت ہے سورہ مؤمن، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، بعض روایات میں ہے، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت میں آپ سے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی اور یہ جو پہلی حامیم ہے کل جو آپ نے سنی تھی سورہ مومن 24ویں پارے میں ہے، ان کی پہلی 3 آیات پڑھ لے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلی 3 آیات، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہ 3 آیات اگر کوئی شخص یہ پڑھ لے تو اللہ جل شانہ شام تک اس کے تمام معاملات سے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ۔ شام کو پڑھے تو صبح تک۔ بعض روایات میں ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، قرآن پاک کا مغز یہ حوامیم ہے، آل حامیم، حوامیم سبعہ۔ ان کے اندر اگر آپ مضمون میں غور کریں تو حامیم یہ تقریباً ساری ہی مکی صورتیں ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کے عقائد اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ اور کل جو آپ نے حامیم والی آیات سنی تھی اس کے بارے میں ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے واقعہ منقول ہے، وہ بھی تفاسیر میں نقل کیا گیا ہے۔ لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا، شام کا رہنے والا، آیا کرتا تھا اور بہت تندرست صحت مند آدمی تھا، آنا جانا تھا اس۔ کچھ عرصے سے وہ شخص نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی وہ آدمی نظر نہیں آ رہا۔ جب 1-2 دفعہ پوچھا تو ایک آدمی آیا، خاموشی سے آ کر اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جناب آپ تو اس کے لیے دعا کریں۔ کہنے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ بس بری صحبت میں چلا گیا، بری صحبت میں چلا گیا، بڑا جوان آدمی ہے، پینا پلانا، شراب نوشی، یہ وہ غلط باتوں پہ ملوث ہو گیا۔ خیر حضرت عمر فاروق سے بڑا افسوس بھی ہوا، سب کو انہوں نے جمع کیا اور ایک شخص کو بلایا، کہنے لگے میں اس کے نام نا ایک خط لکھ کے دے رہا ہوں، امیر المومنین ہے، دیکھو یہ اس کے پاس لے کر جاؤ، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جب وہ خدا نخواستہ بری حالت میں ہو، اللہ نہ کرے اگر نشے کی حالت میں ہے خدا نخواستہ، تو اس وقت یہ خط بھی دینا، جب وہ ہوش و حواس میں ہو پھر میرا سلام کہنا اور یہ خط پیش کرنا، اور لوگوں سے سب سے کہا کہ بھئی دیکھو تم سب بھی اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دوبارہ سے۔ ظاہری بات ہے کہ شیطان کے ورغلانے میں آ گیا ہے، اللہ اس کے چنگل سے اسے نکالے اور دوبارہ وہ سیدھے راستے پر چل پڑے۔ خود بھی دعا کروائی، اور یہی جو سورہ مومن ہے اس کی پہلی 3 آیات لکھ کر بھیج دی۔ پہلے سلام لکھا، سلام عمر فاروق کی جانب سے، 3 آیات۔ اب وہ قاصد چلا گیا، اس نے انتظار کیا، جانتا تھا اس شخص کو، 1 آدھ دن اس کو ملا ڈھونڈتے ہوئے یہ وہ، اس نے دیکھا کہ اس وقت خیر وہ نارمل حالت میں ہے، وہ گیا کہنے لگا جی میں مدینے سے آیا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سلام بھی بھجوایا ہے اور ایک پیغام دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ ڈر بھی گیا کہ امیر المومنین ہے، کہیں پتہ تو نہیں چل گیا۔ اس نے خیر کھول کے پڑھنا شروع کیا، اب عربی تو جانتا تھا، عرب تھا، اس نے پڑھا حامیم
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم پڑھ کر ایک دم اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اگلی آیا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. قرآن کی آیات. غافر الذنب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بڑا معاف فرمانے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یعنی مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اس سے پڑھ کے اشارہ سمجھ جائے. رونے لگا. اوہو غافر الذنب ہے. اور وقابل التوب، اللہ توبہ بڑا قبول کرنے والا ہے. اگلے الفاظ کیا ہیں؟ غافر الذنب وقابل شدید العقاب، سخت عذاب انتقام لینے والا بھی ہے. ذی الطول، بڑی قدرت والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے. اور عجیب بات آخری یہ ہے کہ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے، لوٹنا بھی اسی کی. یہ سنتے ہی وہ رو پڑا اور کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اس ہستی کے آگے جو بڑی ہی گناہ معاف فرمانے والی ہے، بڑی توبہ قبول کرنے والی ہے، بڑا سخت عذاب لینے والا بھی ہے. لوٹ کے جانا بھی اسی کے پاس ہے. اس کی سمجھ میں بات آ گئی. بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غزوے کا موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو بھائی، اگر رات میں تمہیں دشمن کا خدشہ ہو نا تو یہ پڑھنا. یہ بھی اس رمضان میں بھی مجھ سے کوئی صاحب پوچھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں اگر دشمن کا خدشہ ہو تو یوں کہا کرو حامیم لا ینصرون. بس یہ الفاظ حامیم لا ینصرون. ایک روایت میں حامیم لا ینصرو ہے بغیر نون کے. حامیم لا ینصرون پڑھا کرو. حامیم اللہ تعالیٰ کا مثلا نام بھی بعض کہتے ہیں، حروف مقطعات ہے. اور لا ینصرون، ان کی مدد نہ کی جائے. ان الفاظ کے بارے میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ خاص طور پر اگر دشمن کا خدشہ ہو تو ان الفاظ کا ورد بنائے. صرف چھوٹا سا جملہ ہے حامی لا ینصرون، حامی لا ینصرون. حامیم اللہ تعالیٰ کا بعد نام کہتے ہیں جو بھی ہے، اور لا ینصرون ان کی مدد نہ کی جائے. ایک کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کسی تابعی کے حوالے سے، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. کون تابعی؟ وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ کسی باغ میں، میرے سفر میں جا رہا تھا، کسی باغ میں جانا کا اتفاق ہوا. میرا خیال تھا کہ اب ظاہری بات ہے باغ ہے، اجنبی کوئی جانور وغیرہ آ سکتے ہیں. تو کہنے لگے میرے دل میں یہ تھا کہ میں 2 رکعت پڑھوں. تو کہنے لگے میں نے رکعت پڑھنے سے پہلے یہی آیات پڑھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم غافر الذنب وقابل. یہ آیت پڑھ کے جب میں نماز پڑھنے لگا نا، کہنے لگے میں نے اچانک دیکھا ایک شخص اندر آیا اور خچر پہ سوار ہے، بڑا بہترین، اس نے یمنی لباس پہنا ہوا ہے، اور مجھ سے آ کے کہنے لگا ابھی آیات تم نے پڑھی ہیں؟ کہا جی میں نے. اس شخص نے کہا کہ دیکھو جب تم یہ آیات پڑھا کرو نا، اس میں پھر الفاظ پڑھ رہا ہوں، بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیں. 24واں سپارہ ہے، 24ویں سپارے کا کوارٹر ہوتا ہے، سورہ مومن کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی حامیم شروع ہو رہی ہے. کیا الفاظ؟ حامی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. آگے غافر الذنب، وہ جو 4 الفاظ ہیں. اس شخص نے کہا، جو بھی تھا ان بزرگ کے پاس آئے، کہنے لگے دیکھو جب پڑھتے ہو نا غافر الذنب تو ساتھ کہہ دیا کرو اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما. غافر الذنب، بڑا گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، ساتھ کہہ دیا کرو اللہ میرے گناہ بھی معاف فرما. اور جب آگے لفظ پڑھو قابل التوب تو ساتھ پھر کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ میری توبہ بھی قبول فرما. اور جب ساتھ یہ پڑھتے ہو قابل التوب شدید العقاب، بڑا سخت عذاب لینے والا ہے، تو یہ الفاظ کہا کرو اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ. ذی الطول جب پڑھو بڑی قدرت والا ہے، بہت ہی نعمتیں ہر چیز دینے والا ہے، تو یہ الفاظ کہا کرو اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی نعمتوں میں سے وافر حصہ عطا. یہ پڑھ لیا کرو. اور یہ کہہ کے فوراً نکل گیا. اس واقعے میں لکھا ہے، کہنے لگے وہ صاحب کہتے ہیں غالب تابعی تھے، کہنے لگے میں باہر گیا دیکھا کوئی بھی نہیں. لوگوں سے پوچھا اس حلیے کا، انہوں نے کہا کوئی شخص نہیں آیا. اب آگے بہرحال مختلف قول ہیں، بعض کہتے ہیں کوئی تھا میں اس طرف جا رہا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان آیات کی بہت زیادہ خصوصیات مختلف حوالے سے موجود ہیں. تو آپ بھی اگر ممکن ہو ان آیات کو پڑھیں، معمول بنا لیں، اور حامیم لا ینصرون چھوٹا سا جملہ یاد کریں. ان حوامیم 7 میں پہلی صورت ہے یہ سورہ مؤمن جو کل آپ نے سنی. آج آپ نے آغاز کیا سورہ حامیم سجدہ سے، دوسری حامیم. اصل میں 7 حامیم ہیں، ان میں سے ایک میں حامیم میں سجدہ بھی ہے، اس کا نام حامیم سجدہ بھی ہے.
اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، قرآن میں اس کا نام سورہ فصلت بھی اس کا نام۔ یہ دوسری صورت آج آپ نے سنی۔ اس سورہ فصلت کے اندر ایک بس آیت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تفسیر تو بہت ہے، اس میں بڑے واقعات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جہاں سجدے والی آیت آتی ہے اس سے کچھ پہلے وہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، آگے الفاظ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، پیچھے سے آ رہی ساری تفصیل، میں وہ صرف وہ جملہ پڑھ رہا ہوں، ادفع بالتي هي احسن۔ اگر آپ کا کسی سے کوئی معاملہ پیش ہے، کوئی اختلاف ہو گیا، وہ خدا نخواستہ جھگڑا ہو گیا، کوئی ناچاقی ہو گئی، تو ادفع باللتی احسن، ادفع دفع کرنا، جواب دینا، یعنی جواب جسے آپ کہتے ہیں کسی چیز بات کا جواب اگر دو گے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، ادفع باللتی احسن ہوگا کیا؟ قرآن کے الفاظ ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے اور اس شخص کے درمیان جس کے درمیان عداوت چل رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ تم جواب اچھے طریقے سے دیتے ہو، سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، گالم گلوچ کا جواب گالم گلوچ سے نہیں دیتے، محبت سے دیتے ہو۔ دو چار دفعہ ایسا کر کے دیکھو، قرآن کا وعدہ ہے کہ جس کے درمیان تمہارے اور ان کے درمیان عداوت چل رہی تھی، کأنہ ولی حمیم، وہ ایسا ولی اور دوست بن جائے گا جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جگری دوست، بہت ہی قریبی دوست بن جائے گا، صرف کس وجہ سے؟ جواب دیتے ہوئے ذرا حوصلہ رکھو، تھوڑا سا اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے جواب دینے کی عادت ڈالو، تو وہ جو دشمنیاں ہیں وہ قریبی دوستی کے اندر تبدیل ہو جائیں گی۔ قرآن نے نسخہ بتایا ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر یہ الفاظ آج آپ نے سنے، حامیم سجدہ میں الفاظ موجود۔ اس کے بعد آج آپ نے سورت سنی ہے سورہ شورا۔ شورا ہم آپس میں بھی کہتے ہیں مشاورت، مشورہ کرنا، اس میں الفاظ بھی ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس لیے بھی ہے۔ اس سورہ شورا کی غالباً آیت نمبر 19 ہے، بچے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے موبائل کھولا ہوتا ہے، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، غالباً آیت نمبر 19 ہے سورہ شورا میں۔ اس میں آیت کے الفاظ یہ ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس آیت کے بارے میں اکثر اکابر نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا معمول بنا لے، انہوں نے تو ایک تعداد بھی لکھی ہے کتابوں میں جو لکھا ہے کہ اگر صبح کے وقت میں 70 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیا کرے نا، تو رزق کی تنگی انشاءاللہ اس شخص کو نہیں۔ آیت کا معنی بھی یہی ہے، اگر آپ دیکھیں اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان، یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ رزق عطا کرتا ہے، تو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، وہ بڑا قوی بھی ہے اور بڑا غالب ہے ہر چیز پر۔ تو یہ آیت پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں صبح کے وقت میں، چلتے پھرتے اس آیت کا ورد بنائیں، اور ہمارے استاد فرماتے تھے کہ مختلف لوگوں کو جب انہوں نے بتلایا تو اللہ کرنے والا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے بڑے مثبت اثرات ہیں۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ نوکری کے حوالے سے اگر وہ پریشان ہے اور کوئی معاملات ہیں، یعنی خاص طور پر مالی معاملات، تو اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنائے، صبح 70 دفعہ پڑھ لیں یا ویسے چلتے پھرتے پڑھے تو بڑے اس کے اثرات ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، سورہ شورا 25واں پارہ، اور سورہ شورا کا دوسرا رکوع ختم ہوتا ہے یہاں، آیت نمبر 19 ہے، تو یہ پڑھے کہ معمول بنائے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اسی طرح سورہ شورا ہی میں جس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے باہمی معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ مشورے کے اندر بہت ہی خیر اللہ نے رکھی، بہت خیر رکھی۔ اس میں صرف ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے مشورے کے بارے میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی سے مشورہ لیا، اگر، حالانکہ لینا چاہیے، جب ہم نے کسی سے مشورہ لیا، آپ سے کسی نے کسی معاملے پہ مشورہ پوچھا، آپ نے اس کو مشورہ دے دیا، اب جس نے مشورہ دیا ہے
اس شخص نے اس کے مشورے پر عمل نہیں کیا، یعنی آپ نے کسی سے مشورہ پوچھا، اس نے آپ کو مشورہ دیا، آپ نے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے نہیں کیا، اختیار ہے۔ اب جس نے مشورہ دیا ہے اب اس کی ناراضگی تو پکی ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں لو جی، اور پتہ نہیں پھر میرے کل پوچھیا کیوں سی، پھر آیا کیوں تھا، پھر یوں کیوں ہوا تھا، یہ بس ایک اس کے بعد تو پھر گویا سلام دعا سے بھی گیا کہ جی میں نے مشورہ بھی دیا تھا، میں نے بتایا بھی تھا، پھر بھی میری بات نہیں مانی۔ یاد رکھیے گا، مشورہ جو دے رہا ہے اس کی بات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، قطعاً ضروری نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر، آپ کو اندازہ ہوگا۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑی ہستی کا تصور کیا ہے ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے میں مشورہ دیا، اور جن کو مشورہ دیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مشورہ کوئی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کوئی ناراضگی یا ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ یہ بھی تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کی، ان پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ یہ بھی میرے حق کے نہیں ہے۔ تو واقعہ کیا ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی، بعد میں آزاد ہو گئی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جن سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو نکاح کے بعد کسی وجہ سے آپس میں کچھ ناچاقی ہو گئی، آگے بات نہیں بڑھ سکی، یا اور بھی کوئی وجوہات تھے، واللہ اعلم۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ علیحدگی چاہتی تھی۔ خاوند کی پوری خواہش اور کوشش تھی کہ یہ مجھ سے علیحدہ نہ ہوں اور میرے ساتھ نباہ کریں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بریرہ کو سمجھائیں مجھ سے علیحدہ نہ ہوں، اور اگر کوئی شکایت ہے تو بتائیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت بریرہ آنا جانا، صحابیت، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی پروردہ بھی تھی، وہ آئیں، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا، وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بس مزاج ان کے ساتھ جو بھی ہے باتیں بتائیں، واللہ اعلم، میں نہیں ان کے ساتھ رہ سکتا۔ خیر پھر کچھ دن گزر گیا، وہ پھر آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھایا۔ اب انہوں نے پوچھا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے رہے ہیں یا مجھے مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی ساتھ رہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اگر حکم ہے پھر تو علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر، پھر تو خیر کوئی چونچرا سوچنے کی گنجائش ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی نہیں، حکم نہیں ہے، زندگی تم نے گزارنی ہے، تمہارا ظاہری بات ہے معاملہ ہے، تم نے نباہ کرنا ہے، حکم نہیں ہے، اختیار تمہیں موجود ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب مشورہ ہے؟ آپ سے فرمایا بالکل مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر مشورہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشورے کو قبول کروں نہ کروں مجھے اختیار ہوتا ہے؟ آپ سے نے فرمایا اس کا مفہوم ٹھیک اختیار ہے۔ انہوں نے پھر اس مشورے کو قبول نہیں کیا اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب آپ غور کیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دینے والے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ لہذا مشورہ کرتے وقت اگر آپ نے کسی کو مشورہ دیا ہے تو اس نے نہیں مانا، یہ کوئی ناراضگی کے سبب نہیں ہے۔ اور اس میں بڑی تفصیل ہے، میں وہ تفصیل نہیں عرض کر رہا، ایک تو بات عرض کر رہا ہوں کہ مشورے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشورہ بھی امانت ہے۔ آپ نے کسی سے مشورہ مانگا ہے تو یہ اس نے آپ کو ظاہری بات ہے اپنی بات بتائی ہے، راز، کہ بھئی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ جو اس نے اپنی راز کی بات آپ کے سامنے کھولی ہے یہ امانت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے راز بتایا آپ جا کر سب میں جا کر اس کی تشہیر کریں، ایسا نہیں، اس نے آپ کو قابل اعتماد سمجھ کے مشورہ کیا۔ اور مشورہ بھی ظاہری بات جب ہم کرتے ہیں تو اسی سے کریں گے جو اس کا اہل ہو۔ کسی معاملے میں کرنا ہے، تجارتی معاملے میں کرنا ہے تو جو اس کے شخص ہے جو سمجھتا ہے اسی سے کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں مشورے کے اندر ذہن میں رکھیں۔ یہاں آج وہ الفاظ آئے تھے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے باہمی معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اسی پر یہ پھر سورت کا نام بھی رکھا گیا سورہ شورا، مشاورت کے حوالے سے۔
اچھا ایک میں بات اگر 1-2 منٹ ہو، میں ایک واقعہ اور آپ سے عرض کر دیتا ہوں مختصر، سیرت میں بھی ویسے وہ آ جائے گا انشاءاللہ اثر کے بعد، یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ مشورہ کرتے وقت یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اپنے بڑے سے ہی کیا جائے۔ بعض اوقات مشورہ یعنی اپنی حیثیت سے کم، اس کی مثال بھی میں دیتا ہوں، وہ بھی حدیث میں ہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1 منٹ میں واقعہ عرض کر رہا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں پورا واقعہ آ جائے، پورے کا وقت نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، جب حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر روک لیے گئے، باقاعدہ صلح نامہ لکھا گیا، طے ہو گیا تھا کہ اس سال واپس چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ احرام باندھ کے آئے تھے عمرے کا، آپ جانتے ہیں حدود تو وہیں شروع ہو جاتی ہیں مدینے کے قریب، اب جب واپس آنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی سارے احرام کھول دو صحابہ سے، کیونکہ اب ہم نے واپس جانا ہے، اور اس کی جگہ دم ہم دے دیں گے، قربانی کریں گے، چونکہ احرام جو کھولا بغیر عمرے کے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کو کہہ کر آ گئے اپنے خیمے میں، اب باہر جا کے دیکھا کسی صحابی نے احرام نہیں کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران کہ میں صحابہ کو کہہ کر آئے وہ احرام کھول دو اور احرام نہیں کھولا۔ اب خیمے میں اس وقت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہ بھی بڑی جہادی دار، بہت ان کے بھی مقام ہیں، بہت درجات ہیں، ساری امہات المومنین ہی کے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان سے مشورہ کیا۔ اب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں اہلیہ سے، ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو وہ نوعیت تو نہیں ہے، اگرچہ ہم سوچیں تو ہمارے مقابلے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کا مقام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، اور انہوں نے جو مشورہ دیا بہترین مشورہ۔ انہیں یہ اندازہ ہوا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ تو آپ کے اشاروں پر جان چھڑکتے ہیں، یہ جو آپ نے فرمایا ہے میرا خیال یہ ہے کہ صحابہ کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو احرام نہیں کھولا، اور آپ جانتے ہیں احرام میں بڑی پابندیاں ہوں، تو شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں صحابہ کی سہولت کے لیے کہ بھئی تم اتنا لمبا احرام کہاں اب لے کے جاؤ گے، تم احرام کھول دو، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ، اور آپ خود مشقت برداشت کر لیں۔ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جائیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ جا کے اپنا حلق کروائیں اور احرام کھولیں، بس یعنی عملاً آپ کریں، پھر دیکھیں کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، وہی صحابی جو موجود تھے جو بال وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشتے تھے ان کو بلایا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جوں ہی بال کاٹے، سارے صحابہ نے فوراً سب احرام کھولنا شروع، 1000 سے اوپر تھا، 1400 قریب تقریباً تعداد تھی، سب نے احرام کھولنا شروع کر۔ اب یہ دیکھیں مشورہ کیا اپنی اہلیہ ہماری ماں سے، ایک بہترین مشورہ دیا۔ تو مشورے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو، اپنے جیسا خاص طور پر اہل و عیال آپس میں مشورہ کرنا چاہیے، اس مشورے کے اندر یقیناً خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، لغزشات کو معاف فرما۔ ہم روز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی آیات سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ خصوصاً مشاورت کے حوالے سے ہم سب کو یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اس ماہ مقدس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اس ماہ میں یا اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے ہم سب کی درگزر فرما، ہم سب پر اور پوری امت پر رحم والا، کرم اور سلامتی والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین۔